دو نوجوانوں کا بے ضرر مذاق جس نے 10 سال تک پوری دنیا کو بیوقوف بنائے رکھا۔ یہ بات تقریباً ایک دہائی قبل ایک شخص نے الیکٹرک ٹوسٹر کے موجد سے متعلق جعلسازی کا ایک ایسا جال بنا جس پر اخبارات، اساتذہ اور حکام بھی یقین کر گئے۔ پھر ایک نوجوان نے ایک ایسی بات نوٹس کی جو پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ یہ تھا 15 سالہ ایڈم، برطانیہ کے شہر کینٹ میں فوٹوگرافی کی شوقین طالب علم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب کلاس میں بور ہوتا ہوں تو ویکیپیڈیا پر کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں۔ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں ان کے ایک استاد نے پہلے الیکٹرک ٹوسٹر کے اسکاٹش موجد ایلن میک میسٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے آن لائن انسائکلوپیڈیا کا حوالہ دیا۔ ایلن میک میسٹر سے متعلق ویکیپیڈیا کی صفحے پر ایک ایسی شخص کی تصویر تھی جو بظاہر تو 9ویں صدی کی لگ رہی تھی اور نیچے سے پھٹی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ تاہم ایڈم کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے وہ ایک عام تصویر نہیں لگی، لگ رہا تھا کہ اس میں رد و بدل کی گئی ہے۔ جب وہ اس دن گھر واپس گئی تو انہوں نے اپنی اس شک کا اظہار ایک آن لائن فورم پر بھی کر دیا۔ اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس حرکت سے واقعات کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ شخص جو موجود نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک اگر آپ انٹرنیٹ پر ایلن میک میسٹر کو ویکیپیڈیا پر تلاش کریں تو آپ کو وہی مضمون ملے گا جو ایڈم نے پڑھا تھا۔ ویکیپیڈیا پر موجود دیگر مضامین کی طرح اس میں بھی حوالہ جات کی بھرمار تھی، تو ایسے میں اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اکثریت نے ایلن میک میسٹر کی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ مختلف زبانوں میں چھپنے والے 1 درجن سے زیادہ کتابوں میں ان کو ہی الیکٹرک ٹوسٹر کا موجد بتایا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اسکاٹ لینڈ کی حکومت کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی اس ایجاد اور اس کے موجد کا ذکر موجود تھا۔ اسکاٹ لینڈ میں میک میسٹر کو ایک ہیرو بن چکے تھے۔ سن 2018 میں جب بینک آف انگلینڈ نے برطانوی عوام سے سوال کیا کہ 50 پاؤنڈ کے نوٹ پر کس کی تصویر چھاپی جائے تو نامزد افراد میں میک میسٹر کا نام بھی شامل تھا۔ بینک آف انگلینڈ نے بتایا کہ اب میک میسٹر کا نام اس فہرست سے نکالا جا چکا ہے۔ ایلن میک میسٹر کا نام مشہور ہوتا چلا گیا اور ایسے میں لندن میں ایک ایسا شخص تھا جو بھی یہ نام سنتا تھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ یہ شخص جن کا نام ایلن میک میسٹر ہے 30 سالہ ایروسپیس انجینئر ہے۔ وہ قہقہا لگاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ ٹوسٹر کے موجد نہیں۔ آپ کو انٹرنیٹ پر نظر آنے والے ہر چیز پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ جب معلومات کر لی گئی تو ان کا نام واقعی ایلن میک میسٹر ہی تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میرے والد نے مجھ سے کہا کہ شاید ہم ٹوسٹر کے موجد کے رشتہ دار ہیں۔ مجھے ان کو مایوس کرنا پڑا۔ دراصل وہ حقیقت جانتے تھے کیونکہ جس جگہ سے 10 سال قبل اس دھوکے کی شروعات ہوئی وہ وہی موجود۔ میک میسٹر کی کہانی کیسے بنی؟ فروری 2012 میں ایلن یونیورسٹی میں لیکچر لے رہے تھے جب کلاس کو خبردار کیا گیا کہ وہ ویکیپیڈیا کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ لیکچرر نے کہا کہ ان کے ایک دوست نے خود کو ٹوسٹر کا موجد کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ ایلن اور ان کے دوستوں کو یہ کہانی مذاکرہ خیز لگی، لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مضمون کو درست کر دیا جائے۔ ویکیپیڈیا کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی وہاں تبدیلی کر سکتا ہے۔ ایلن کے ساتھ ہی ان کی دوست ایلیکس بیٹھے تھے جنہوں نے ایڈیٹنگ کے لیے اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کی۔ ایلیکس کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنی تبدیلی کی۔ دراصل ٹوسٹر کو ایلن میک میسٹر نے ایڈنبرا میں 1893 میں ایجاد کیا تھا، جو دراصل میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ٹوسٹر کس نے ایجاد کیا۔ انٹرنیٹ کی ایک نئی تاریخ بن چکی تھی، لیکن ایلن کو کچھ زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ کسی نے پہلے ہی اس مضمون میں جھوٹ گڑا تھا۔ ہمیں لگا یہ ایک مزاحیہ بات ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنا پھیل جائے گا۔ ویکیپیڈیا کی سائٹ کا انحصار رضاکارانوں پر ہوتا ہے کہ مضامین اور معلومات درست طریقے سے پیش کی گئی ہو، تاہم یہ معلومات کا اتنا وسیع ذریعہ ہے کہ یہاں ہر چیز کا حوالہ چیک کرنا آسان نہیں۔ انگریزی ویکیپیڈیا پر 65 لاکھ مضامین اور 1.25 لاکھ سے بھی کم ایسے رضاکار جو باقاعدگی سے ایڈیٹنگ کی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ مضامین ان کی نظر سے جھک جاتے ہیں اور ٹوسٹر کے موجد کا مضمون بھی ان میں سے ایک ہی تھا۔ اس پر ایپ کے موجد ایلیکس بتاتے ہیں اس وقت تو ہم خوب ہنسے لیکن پھر ہم اس بارے میں بھول گئے، لیکن انٹرنیٹ کچھ نہیں بولتا۔ اس دن کے بعد جس نے بھی انٹرنیٹ پر ٹوسٹر کے موجد کی تلاش کی
उसे एलन मैकमेस्टर का नाम मिला। कुछ ही अरसा बाद डेली मिरर अखबार ने भी लिखा कि एलन मैकमेस्टर की ईजाद ने बरतानवी जहानत को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया। एलेक्स इस मजाक को और आगे लेके गई। 2013 में एलन मैकमेस्टर के नाम पर पूरा मजमून विकिपीडिया पर आ गया। एलेक्स देखना चाहते थे कि ये झूठ कब तक चल सकता है और आखिर विकिपीडिया वालों इसको पकड़ सकते हैं या नहीं। उन्होंने अपनी एक तस्वीर को ऐसा बनाया कि वो 18वीं सदी की तस्वीर लगी। ये वही तस्वीर है जिसको देखकर एडम शक में मुब्तला हो गई। उस वक़्त एलेक्स का ख्याल था कि ये एक बेज़रर मजाक है। वो कहते हैं कि अगर आपको टोस्टर की मौजूद के बारे में गलत मालूमात मिली है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक सवाल का गलत जवाब दें जिसका दुनिया पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही था? जल्द एलन मैकमेस्टर का नाम बतौर मौजूद दुनिया भर में मशहूर हो गया। तकरीबन एक दहाई तक ये बेज़रर मजाक हकीकत का रूप धार कर सबको बेवकूफ़ बनाता रहा और एलन मैकमेस्टर की कहानी बड़े अखबारात, सरकारी हुकाम, हत्ता कि एक अमेरिकी म्यूज़ियम तक में भी पहुंच गई। जैसे जैसे लोग एलन मैकमेस्टर के बारे में बतौर मौजूद जानते चले गए, एलेक्स का फरेब पेचीदा होता गया। एलन कहते हैं, पहले तो हमने कुछ जुमले ही लिखे थे, फिर मैंने मालूमात में इजाफा किया और मज़ाकिन चीज़ें शामिल कर दी। उन्होंने लिखा कि मैकमेस्टर ने लंदन अंडरग्राउंड में रोशनियों का निज़ाम बनाने में भी मदद की थी। मुख्तलिफ मीडिया फॉर्म्स पर इन गलत दावों को बयान किया जाता। मैं इनका हवाला मजमून में शामिल कर देता था जिससे वो हक़ाइक़ बन जाते थे। शायद यही वजह है कि मैकमेस्टर का ये फरेब इतना अरसा जिंदा है। जब झूठ पकड़ा गया, वर्षों तक किसी को शोभा तक नहीं गुजरा कि ये पूरी कहानी झूठी थी। लेकिन फिर एडम ने रेडिट पर मैकमेस्टर की तस्वीर की जाली होने का शुबा पोस्ट कर दिया। एडम को इस वक्त तक ये इल्म नहीं था कि सिर्फ तस्वीर ही नहीं, मैकमेस्टर की पूरी कहानी हकीकत में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन इनकी पोस्ट से एक ऐसे फोरम पर बहस चढ़ गई जहां विकिपीडिया पर झूठ पकड़ने का कोशिश की जाती है। यहाँ से विकिपीडिया की एडिटर तक इतला पहुंची जिन्होंने 24 घंटों में इस मजमून को हटाने की तजवीज़ दे दी। एक हफ्ते में इस मजमून के ऊपर फरेब का लेबल लगाया जा चुका था और सितंबर में से इसमें तब्दीली कर दी गई, जिसके बाद अगर कोई मैकमेस्टर की ऑनलाइन तलाश करेगा तो उसे ये विकिपीडिया पर ऑनलाइन फरेब के तहत शामिल मज़ामीन में मिलेगा। जिस अकाउंट से एलेक्स ने ये मजमून तहरीर किया था इसको भी ब्लॉक कर दिया गया। विकिमीडिया फाउंडेशन, जो विकिपीडिया को चलाती है, ने एक निजी चैनल को बताया कि वो ऐसे मज़ामीन को संजीदगी से देखती है। टोस्टर का असल मौजूद कौन था? मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक सबसे पहले 1909 में अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से फ्रैंक शेलर ने एक कामयाब टोस्टर की पेटेंट की दरख्वास्त दी थी। D12 नामी इस टोस्टर के बारे में ख्याल किया जाता है कि सारिफीन के लिए दस्ताब ये पहला टोस्टर था। वो बताती है कि एक बेहतरीन ईजाद थी। आप एक टोस्ट डालते थे तो इसका एक रुख ही गर्म होता था, फिर आपको दूसरी रुख पर दोबारा रखना पड़ता था। इनका कहना है कि वो टोस्टर में दिलचस्पी इसलिए रखती है क्योंकि वो एक मुफीद चीज़ है, लेकिन इसलिए भी कि इनकी वजह से हम कई कहानियाँ सुना सकते हैं और एलन मैकमेस्टर की कहानी भी इनमें से एक है। बस याद रखिए कि ये सच्ची कहानी नहीं।